السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا عبدالرشید مفتاحی پونا کے بارے میں جو حالیہ واقعات سامنے آئے ہیں وہ یقیناً تشویش کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر ان کے یوٹیوب چینل مفتاحی پر تقریباً 2 ماہ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ ہونے اور ان کے سوشل میڈیا پر سرگرمیاں محدود ہونے کے بعد سے۔ مولانا مفتاحی نے امت کی اصلاح اور حالت حاضرہ پر روشنی ڈالنے کے لیے قیمتی اور علمی ویڈیوز پیش کی جن سے ہزاروں اور لاکھوں لوگ استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ ان کی غیر حاضری نے ان کے مخلص پیروکاروں میں بے چینی پیدا کی ہے، اور جب ان کی ویڈیوز نہ آئی تو لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کیے۔ کچھ عرصہ سے ان کے یوٹیوب چینل پر کمنٹ سیکشن میں غیر معمولی سرگرمی دیکھی گئی، جہاں ان سے لوگوں نے ویڈیوز کی غیر موجودگی کے بارے میں سوالات کیے، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے کمنٹس بھی سامنے آئے جو پریشان کن تھے۔ ان کمنٹس میں مولانا پر سنگین الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں سے پیسے لیے اور اسکول کے نام پر فلاحی کاموں میں گھپلا کیا ہے۔ ایک خاتون جو کہ وکیل ہے، ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے مولانا اور ان کے خاندان پر تقریباً 1 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کے حوالے سے FIR کے کاغذات پیش کیے۔ یہ الزامات اگرچہ انتہائی سنگین ہیں، لیکن فی الحال ان کی تصدیق یا تردید کرنا مشکل ہے۔ ایسے معاملات میں ہمیشہ 2 فریق ہوتے ہیں، ایک پیسہ دینے والا اور ایک پیسہ لینے والا۔ جب تک حقائق سامنے نہ آ جائے، ہمیں کسی بھی فریق پر حتمی طور پر انگلی اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مولانا عبدالرشید مفتاحی کی شخصیت اور ان کی علمی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پیروکاروں کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کی طرف سے کسی وضاحت یا پیغام کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں صبر اور عدل کا درس دیتا ہے۔ جذبات میں بہہ کر فوری طور پر کسی بھی الزام کو سچ مان لینا اور اس پر رد عمل ظاہر کرنا کسی مومن کی شان نہیں۔ ایک حقیقی مومن کی فطرت میں برداشت اور تحقیق ہے۔ ہمیں اس وقت تک صبر کرنا چاہیے جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ مولانا مفتاحی کے ساتھ ایک طویل تعلق اور اعتماد قائم ہے، جس کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی وضاحت کا انتظار کریں اور اس وقت تک کسی بھی طرح کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ ایسے حالات میں افواہوں اور غلط اطلاعات سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ان سے نہ صرف شخصیتیں متاثر ہوتی ہے بلکہ دین کے کام کرنے والے علماء اور داعیوں کے ساکھ بھی مجروح ہوتی ہے۔ دینی اور فلاحی کام کرنے والے علماء سے بھی لوگ بدظن ہونے لگتے ہیں۔ اگر الزامات حقیقت پر مبنی ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں انصاف اور صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ یاد رہے، سچائی ہمیشہ سامنے آتی ہے، چاہے وقت لگے، مگر بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے اور کسی بھی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کرے۔ مولانا عبدالرشید مفتاحی پر لگائے گئے الزامات کا معاملہ ایک حساس مسئلہ ہے، اور اس طرح کے حالات میں ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے سنہری اصول پر عمل پیرا ہو اور جذبات کے بجائے حکمت اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ مومن کی فطرت ہمیشہ حقیقت جاننے کی جستجو میں ہونی چاہیے، نہ کہ جلد بازی میں کسی نتیجے پر پہنچنے میں، کیونکہ اسلام ہمیں انصاف، حکمت اور صبر کا درس دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی الزام کو قبول نہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ یہ آیت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایک مومن کو کسی بھی الزام یا افواہ کی تصدیق کے بغیر فوری طور پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات پر قابو رکھنا اور حقیقت کی تلاش میں رہنا مومن کی فطرت ہونی چاہیے۔ اگرچہ الزامات مولانا مفتاحی جیسے عالم پر سنگین ہیں، مگر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ یا ان کے خاندان کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے آ جائے۔ ایسے حالات میں مومن کو چاہیے کہ وہ منفی پروپیگنڈوں سے دور رہے اور اپنی زبان اور عمل سے محتاط رہے۔ علماء کے متعلق کسی بھی قسم کی افواہوں کو پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے،
کیونکہ ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھے جب تک کہ حقائق سامنے نہ آ جائے۔ اسلام میں علماء کی حیثیت کو بلند مقام دیا گیا ہے اور انہیں انبیاء کے وارثین کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی ذمہ داری دین کی حفاظت اور اس کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے۔ انہیں امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اور وہ معاشرتی اور دینی مسائل کے حل کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علماء کو معاشرے میں ایک خاص احترام اور مقام حاصل ہے اور ان پر کسی بھی قسم کا الزام لگانا ایک انتہائی نازک معاملہ ہوتا ہے۔ علماء کے بارے میں الزامات کو بغیر تحقیق کے قبول کرنا نہ صرف ان کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے بلکہ دین کی مجموعی ساخت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ علماء امت کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر علماء پر کسی بھی قسم کا الزام لگتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان کی علمی حیثیت اور خدمات کا احترام کریں اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کسی بھی فیصلے سے پہلے حقائق کو جانچ کریں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں انصاف کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انصاف کا مطلب ہے حق کو حق اور باطل کو باطل ماننا۔ اگر مولانا مفتاحی پر لگائے گئے الزامات درست ہیں تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ لیکن اگر الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو ان الزامات کو پھیلانے والے اور ان پر یقین کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ مومن کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جلد بازی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا، وہ ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتا ہے۔ افواہوں پر یقین کرنا اور ان کو پھیلانا اسلام میں ممنوع ہے۔ لہذا جب تک حقائق سامنے نہیں آتے ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی ہر چیز کا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔